اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 75، آیت نمبر 76۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں، اور لوگوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے اللہ نے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، گو منتخب اور چنیدہ تھے، لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے، جس طرح کے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے، یعنی جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، پیغام پہنچانے کا مستحق کون ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 124۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ جب تمام معاملات کا مرجع اللہ ہی ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کر کے کہاں جا سکتا ہے اور اس کے عذاب سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے، اللہ جل جلالہ من والو کی رضا حاصل کرے؟ اسی لیے ایک نصیحت یاد رکھنا، جب پردہ کھلے گا، یعنی کیا مطلب؟ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کے ساتھ ایک ہی مشترک حادثہ پیش آیا ہے۔ وقت کے اکابر نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ جو لوگ ماحول کے اندر بڑائی کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ وقت کے یہ اکابر سب کے سب وہ لوگ تھے جو خدا کو مانتے تھے، وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ خدا کی طرف سے خدا کا پیغام دینے والا آتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آنے والے پیغمبر خدا کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے اور وہ اس کی یاد میں پرجوش تقریریں کرتے تھے، مگر جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، انہوں نے حقارت کے ساتھ اس کو رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور جو پیغمبر تھا، جو حق بات کو لے کر دنیا میں پھر رہا تھا یا اللہ کی بات پہنچا رہا تھا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسے چمکایا اور اس کی بات پر جو چلا، جو رسول آیا اور جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا آیا اور وہ لوگوں کو باتیں بتاتا گیا، لوگ پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ ماننے والوں نے مانا، اللہ نے انہیں چمکایا، اور نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تڑپایا اور ہلاک کر دیا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کہ جو اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔